اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، زمین کا ایک ہی خطہ، زمین کا ایک ہی ٹکڑا ہے، کہیں پر پھولیں اور کہیں پر ببول کے کانٹے، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی شہر ہے، کہیں شادی کے خیمے اور کہیں پر میت کے پھولیں۔ اور کوئی شخص اپنی دلہن کو بیاہ کر پرانے زمانے کے لحاظ سے پالکی میں ڈال کے دف بجاتے ہوئے خوشی مناتے ہوئے لے کر آ رہا ہے، دوسرا شخص کی اللہ کی قضا اور قدرت سے اس کی ایک ہی رات کی نو بیائی دلہن اللہ کو پیاری ہو گئی، ٹوٹی سی چرپائی پہ اس کی لاش کو ڈالا ہوا ہے اور وہ لے کے جا رہا ہے۔ مین شاہراہ پہ جب پہنچے، ادھر سے باراتیوں کا اور ادھر سے میت کے جلوس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اللہ اکبر، عجیب ماجرا، ایک طرف غم ہے اور دوسری طرف خوشی ہے، ایک طرف خانہ آبادی ہے، دوسری طرف خانہ بربادی ہے، اور ایک طرف اس دلہن کی سہیلیاں اور بہنیں اور بچیاں چھوٹی چھوٹی دف بجاتی ہوئی خوشی مناتی ہوئی ساتھ جا رہی، دوسری طرف وہ جو دلہن فوت ہوئی اس کی ٹوٹی چرپائی کے نیچے معصوم بہن بھائیوں نے ننھے ننھے ہاتھوں سے چرپائی کے پائے کو پکڑا ہوا روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اپنے بہنوئی کے لیے دوشالہ شادی کا جوڑا خرید کے بڑے خوشی سے آ رہا ہے، دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنے بہنوئی کے لیے کفن خرید کے لا رہا ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عقیقے کے بکرا لے کر آیا اور خوشی سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے لخت جگر عطا فرمایا ہے، آج اس کا عقیقہ کروں گا اور اس بکرے کو عقیقے کے طور پہ ذبح کر کے اپنے عزیز و اقارب کو کھلاؤں گا۔ دوسرے نے اپنے معصوم لخت جگر کا لاشا اٹھایا ہوا ہے اور قبرستان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اس کے گورے چٹے جسم کو اور پنڈے کو قبر کی خاک پہ لٹا کر کیڑوں کی خوراک بنا رہا ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کے بچے ملبے کے نیچے دفن پڑے ہیں اور کہیں ان کے جسم کے ٹکڑے والدین اکٹھے کر رہے ہیں دفنانے کے لیے۔ آج ہمارے ہاں بچے کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، بڑا سا کیک کاٹا جا رہا ہے اور خوب ہلا گولا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے۔ ایک شخص کو عطر سہاگ لگایا جا رہا ہے، شادی کی تیاری ہو رہی ہے، دوسری شخص کو غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ملایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک شخص ہے کہ اس کے لیے شادی کی تیاری ہوئی، اس کے لیے جناب علی خلوت خانہ بنا جس کو سیج کہا جاتا ہے، اور ریشم کے لباس پردے لٹکائے گئے، پھولوں سے اس کو سجایا گیا، اور دوسری طرف کسی کو دفنانے کے لیے چاروں طرف پردہ روکا جا رہا ہے قبر میں، اور کسی کے قبر کو جناب علی خوبصورت تابوت میں اس کی لاش کو ڈال کر قبر میں ڈالا جا رہا ہے، اور برما کے مسلمان کھلے میدان میں ان کی لاشیں گل سڑ رہی ہیں، ان کو چرند پرند نوچ رہے ہیں، کوئی ان کو دفنانے والا نہیں۔ غزہ کے نہاتے مسلمانوں کی لاشیں ملبے کے نیچے ڈھیروں پڑی ہوئی ہیں، ہزاروں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی مخملی بچھونوں پہ سوتا ہے، کوئی تنگ و تاریک قبر پہ روتا ہے، کوئی ہاتھی گھوڑوں پہ اور آج کے دور کے لحاظ سے اعلیٰ سواریوں پہ سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے جا رہا ہے، اور کوئی بیچارہ اپاہج معذور بیچارہ اپنے کوہلوں کے بل سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے روڈوں پہ جا رہا ہے۔ کسی کے ایک آواز پہ ہزاروں جواب لبیک آ جاتی ہے، کسی کے ہزاروں آواز پہ ایک جواب بھی نہیں آ رہا۔ میں عالم تصور میں دیکھتا ہوں کہ کہیں پر جناب علی دریائے فرات کے کنارے پہ گھوڑے اور اونٹ اور گدھے پانی پی رہے ہیں اور نہا رہے ہیں، وہاں پر شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پیاسے ترستے ہیں، اور کسی کو بچوں کو گرمی کے موسم میں عرقی گلاب اور مشک اور اعلیٰ قسم کے مشروبات ملا کر پلائے جا رہے ہیں،
اور علی اصغر شیرخوار کو پانی کے بدلے میں حلق میں تیر مار دیا جاتا ہے، کسی کو اعلیٰ قسم کے برتنوں میں پانی بھار کر دیا جاتا ہے، سونے چاندی کے برتنوں میں۔ حضرت عباس اولاد رسول میں سے مشکیزہ پانی بھرنے جائے تو تیروں کے ساتھ اس کو چھید دیا جاتا ہے۔ کسی کے بچھونے میں ایک بنولا بھی آ جائے تو ساری رات کروٹ بدلتے گزر جائے، اسے آرام نہ آئے۔ کربلا کے شہیدوں کی لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ کچلا گیا ہے۔ کسی کے محل سرا میں ہزاروں کافوری شمع روشن کی جا رہی ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار ایک بغیر چراغ کے تاریک حجرے میں دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ میرا اللہ کا نظام ہے، اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔